اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ آج میرا ایک ہی موضوع ہے، اسی پہ ہی بات کروں گا۔ 15 اکتوبر کا دن پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے کیوں منتخب کیا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ دیکھیں، 15 اکتوبر بروز سوموار یہ او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں، جس میں پوری دنیا سے سربراہان ممالک کے سربراہان مملکت آ رہے ہیں۔ اس میں انڈیا کا کچھ جن کے سربراہ نہیں آ رہے ہیں ان کے وزیر دفاع یا وزیر خارجہ آ رہے ہیں یا وزیر آ رہے ہیں۔ مطلب اہم مدعوں پہ ہی ہے، سارے جتنے بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، او آئی سی کی سربراہی کرنا، اس کی میزبانی کرنا۔ تو یہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے، اور یہ کتنے سال بعد آتی ہے؟ یہ پورے اس میں 20 ممالک ہیں، ایسے گھومتی نا ہر بندے کے حصے میں آتی ہے، تو 20 سال بعد دوبارہ پاکستان کے حصے میں آئے گی۔ تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور یہی بات عزم نہیں ہو رہی ہے کس کو؟ اسرائیل کو، امریکہ کو، انڈیا کو اور پورے یورپ کو۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ 15 اکتوبر کو ہی چین کا وزیر اعظم آ رہا ہے، پورے وقت کے ساتھ اپنا انتہائی اہم وقت لے کے آ رہا ہے، اور روس کا صدر بھی آ رہا ہے، وہ بھی اپنے وقت کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اس سے آپ اہمیت کا اندازہ کریں کہ چین کا صدر پورے ایشیا کے سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں کمپلیٹ ہو چکا ہے چین کے تعاون سے، اس کا افتتاح کرے گا، جس میں دنیا کا جدید ترین سب سے بڑا جہاز جو مسافروں کو اور کارگو کو لے کے آتا ہے، اس کو اترنے میں صرف چند ممالک کے ایئرپورٹ ہی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وہ جہاز بھی گوادر میں اتر بھی سکے گا اور پرواز بھی کر سکے گا، اس لحاظ سے اس کو بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بیک وقت اس میں 25 جہاز اتر سکتے ہیں اور 25 جہاز ہی اڑ سکتے ہیں۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، دفاعی لحاظ سے بھی بہت اہم ہوگا۔ تو پاکستان کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، اور اس ترقی کو روکنے کے لیے اور او آئی سی کانفرنس میں پاکستان کا ایک ایسا چہرہ پیش کرنے کے لیے کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے، اس میں دہشت گردی ہے، اس میں لوگ انویسٹمنٹ نہ کریں، اپنے کارخانے یہاں پہ شفٹ نہ کریں، یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے، یہاں پہ اور بڑے مسائل ہیں، اسی کو روکنے کے لیے عالمی طاقتوں نے خربوں ڈالر لگائے ہیں، خربوں ڈالر، کہ کسی طرح یہ کانفرنس ناکام ہو جائے اور یہ چین اور روس اپنے کارخانے شفٹ کرنے سے باز رہیں۔ روس جو ہوائی جہاز بنانے والا کارخانہ شفٹ کر رہا ہے، اس میں 1.5 لاکھ بندہ کام کرے گا، 75,000 بندہ صبح کی شفٹ میں، 75,000 بندہ شام کی شفٹ میں۔ اسی طرح چائنا کا کوئی ایسا کارخانہ نہیں ہے جس میں 10,000 سے کم بندہ ملازم ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا صنعتی انقلاب آنے والا ہے۔
बाकी जो है ना, इस देखें यही दिन क्यों मुंतखब किया गया है, एंड जिस दिन कॉन्फ्रेंस हो रही, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही है, उसी दिन को क्यों मुंतखब किया गया है? हफ्ता बाद भी हो सकता था एहतजाज, 4-5 दिन बाद भी, हफ्ते बाद भी हो सकता था। एंड वही दिन इसलिए मुंतखब किया गया है कि खान साहब इनके एजेंट हैं आलमी ताकतों के। उन्होंने जेल से बैठे हुए, अच्छा ये इनको खान ऑपरेट नहीं कर रहा है, अच्छा ये खान है भी नहीं, पठानों को यूथ क्या बनाया हुआ है, पठानों को पागल बनाया हुआ है। ये पंजाबी है और न्याजी है। इसने अपने नाम के साथ न्याजी क्यों नहीं लिख रहा है? इसलिए नहीं लिख रहा है, अपने खानदान, अपने बाप दादा का सब नसब इसने छोड़ के सिर्फ आलमी ताकतों के कहने पे इसके पैर। अच्छा ये जो भी तकरीर करता है CIA लिख के देती है, जो भी ये करता है क्या नाम है काम हदायत करता है, जो भी वो करता है ना, तो ये पीछे से हदायत आती है, इसका अमल दखल नहीं होता है। और आजकल चूंकि गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी हुई है जेल में बिल्कुल ठीक ठाक, उसको प्रॉपर पाबंदी के साथ कोकीन भी सप्लाई हो रही है, चरस भी सप्लाई हो रही है, पाउडर भी सप्लाई हो रहा है, अच्छा खाना पीना भी दिया जा रहा है, वर्जिश भी कर रहा है, 100% फिट है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब देखें वहां पे कोई राब्ता नहीं है उसका। अब कौन हदायत दे रहा है? वही जो पहले इमरान को हदायत दे रहे थे, आजकल वो सेकंड पोजीशन पे मुराद सईद है, वो आजकल मुराद सईद को हदायत दे रही हैं वही आलमी ताकतें। उन्हीं के कहने पे ये सब कुछ किया जा रहा है। और अब इसके अंदर के लोग भी, PTI के लोग भी समझ गए हैं। एक असद उमर को छोड़ के ना, तो और असद उमर ना, सॉरी, असद उमर ने भी मुखालफत की है। एक उमर अयूब, उमर अयूब को छोड़ के बाकी सब ने मुखालफत की है। उमर अयूब ने क्यों नहीं किया है, या असद कैसर ने क्यों नहीं किया है? ये भी एजेंट है उन्हीं आलमी ताकतों के। बाकी हर बंदे ने मुखालफत की है, बल्कि उन्होंने इनकार कर दिया, ताकि गंडापुर ने भी इनकार कर दिया है कि भाई मैं इस एहतजाज में नहीं शामिल होऊंगा। तो हो सकता है, मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं कि ये मनसूख कर देंगे। और बाद में कहेंगे क्या कि जी हमने OIC की वजह से आपने मुल्क के मफाद में मनसूख किया। नहीं, इनको पीछे से आर्डर मिल चुका है कि आप लोगों ने करना है, तो इन्होंने करना ही करना है। सिर्फ मनसूख इस वजह से करेंगे कि अवाम नहीं निकलेगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भी इतनी यूथड़, कौम यूथड़ को भी इतनी अक्ल समझ तो आ ही गई है, उनकी खोपड़ी में इतनी बात तो आ ही गई है कि भाई इस मौके पे क्यों किया जा रहा है कि जब OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है। और पहले देखें मलेशिया का सदर आया, उसके बाद फिर अब चाइना का सदर आ रहा है, चाइना का वज़ीर आज़म आ रहा है, रूस का वज़ीर आज़म आ रहा है, पूरे वफूद के साथ। सऊदीया का वफद होके गया है, वो भी बड़े अहम 200 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके गए हैं। और बड़े बड़े फैक्ट्रियां कारखाने लगना शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान, इनको PTI वालों को क्या मिला था? ये भी गए थे एक वक्त लेके कि जी हम इन्वेस्टर लेके आएंगे। उन्होंने इनकी औकात देखी, तो उन्होंने वो सदका खैरात के चावल और सदका रमज़ान के महीने में गए रहे थे, सदक़े के पैसे दे के ना वहाँ से निकाल दिया है। पूरी एक वीडियोस मौजूद है मेरे पास, किसी यूथ को चाहिए हो तो, जिसमें मुराद सईद पीछे बैनर लगा के बैठा हुआ है कि सदका, ज़कात, फितराना यहाँ पे जमा करवाएं। ये तो इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया था। ये किसकी वजह से किया था? ये पूरे जो पीछे आका इनके बैठे हुए ना, उनके कहने पे किया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क तेज़ी से तरक्की की जानब जा रहा है, तरक्की कर रहा है। तो अब आवाम को चाहिए कि अच्छा ये पहली मरतबा हुआ है, और इसमें पूरे का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे कमांडर इन चीफ हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब को, और ISI चीफ आसिम मलिक साहब को। इसी तरह बाकी जो अदारे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर
ہے اور باقی چیئرمین نیب ہے ان کو بھی جاتا ہے، ایف آئی اے کو بھی جاتا ہے، اور جتنے بھی خفیہ ادارے ہیں ان سب کو جاتا ہے کہ ان کی محنت ہے یہ سب، اور خاص طور پہ یہ آرمی چیف کی محنت ہے کہ یہ پہلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرمی چیف 76 سالوں میں دیا ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ بھیک مانگو۔ اچھا یہ امریکہ کا دورہ کرتے تھے، وہاں ہی ان کو سب کچھ سکھا دیا جاتا تھا، وہاں سے واپس آتے ہی یہ اعلان کر دیتے تھے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کر کے کہ، اور اعلان کیا جاتا تھا کہ وزیر اعظم کو تفصیل بتائی جائے گی امریکہ کے جہاں جو وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے۔ تفصیل کیا بتاتے تھے کہ خبردار اگر حکومت میں رہنا ہے تو کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگانا ہے، پوری دنیا میں کشکول اٹھا کے بھیک مانگو۔ یہ اللہ نے پہلا ہمیں 76 سالوں میں آرمی چیف دیا ہے جس نے یہ امریکہ کا دورہ بھی نہیں کیا، پلک اٹھاتے ہی سعودیہ کا دورہ کیا، چین کا دورہ کیا، امریکہ کا دورہ نہیں کیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم ایٹمی ملک ہیں، کب تک بھیک مانگیں گے، فیکٹریاں لگاؤ، کارخانے لگاؤ، بے روزگاری ختم کرو، بجلی کے بلوں میں، اچھا یہ جو بجلی کے وہ جو کارخانوں سے جان چھوٹی ہے نا، یہ بھی خان صاحب کا عمران کا ہی دیا ہوا ہے، نیازی کا دیا ہوا ہی تحفہ ہے، بار بار منہ سے خان نکل جاتا ہے، خان نہیں ہے یہ نیازی ہے، نیازی قبیلے کا ہے، وہی غدار قبیلہ جس نے جنرل نیازی نے زبردستی پاک آرمی کے جوانوں سے ہتھیار پھینکوائے تھے انڈیا کے جنرل کے سامنے، وہ ذلت کیا کم تھی؟ کم ہے، ابھی تک ہم اس کو داغ کو نہیں دھو سکے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی دوبارہ ایک ہو گئے تھے، اسی طرح انشاءاللہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان بھی دوبارہ ایک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ بس یہ تھوڑی سی افراتفری عالمی طاقتوں نے اسی وجہ سے ہی پھیلائی ہوئی ہے۔ دوبارہ سے بنگلہ دیش بھی جڑ جائے گا پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ، پھر سے ایک ہو جائیں گے، اور اس میں دیکھیں جب ملک ترقی کرے گا، ملک مضبوط ہوگا تو عوام بھی خوشحال ہوگی، عوام کو بجلی کے بلوں میں، ٹیکسوں میں ریلیف ملے گا۔ بس یہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں، صرف 2 سال صبر کر لیں، 2 سال سی پیک انشاءاللہ اس حد تک آگے بڑھ جائے گا کہ 2 سالوں میں اتنا ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا، جتنا ہمارا قومی بجٹ ہے نا سالانہ، یہ ایک دن میں اتنا ہی پیسہ ہمیں محصولات کی صورت میں جمع ہو جایا کرے گا۔ تو پھر گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ٹیکس لگائے گی، وہ چیزیں مہنگی کرے گی، تو پھر ہر چیز سستی بھی ہوگی، اور بجلی، گیس اور یہ جو ہے نا پانی، یہ بالکل فری ہو جائے گا، کوئی اس پہ پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ تو خدارا اپنے ملک کی قدر کریں، اپنے افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اور اس آرمی چیف کا ساتھ دیں کہ جو صرف اور صرف ہمارے لیے، ملک کے لیے کام کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، اور یہ رہے گا بھی انشاءاللہ اسی ملک میں ہی، ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی یہ کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ، مضبوط اتنا ملک کو کر جائے گا نا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ بھاگنے والا نہیں ہے، یہ علی کا شعر ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا نا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، تو یہ علی کا شعر ہے، فاطمہ کے بطن سے ہے، اور شاہ شمس تبریز کی نسل سے ہے جنہوں نے سورج کو سوا نیزے پہ بلا لیا تھا، یہ وہی نسل ہے، یہ بھاگنے والی نہیں ہے، نہ جھکنے والی ہے، نہ ڈرنے والی ہے۔ انشاءاللہ اسی کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، خوشحال ہوگا۔ تو 15 تاریخ کو میری اپیل ہے کہ کوئی بندہ، کوئی یوتھڑ باہر نہ نکلے، جو بھی نکلے گا یقین جانیے اس کو شوٹ کرنے کا آرڈر ملا ہوا ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا بڑا برا حال ہو جائے گا، اگر وہ بچ بھی گیا نا تو پوری زندگی جیل میں ہی گزرے گی، اس کی باہر نہیں آ سکے گا، اس لیے جو بھی آئے سوچ سمجھ کے آئے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، دعا کے لیے مختصر سی 2 منٹ کی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کل بتاؤں گا اگلی صورتحال۔ ہاں جاتے جاتے ایک بات بتا دوں
کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ملک کا وفادار ہونے کا ثبوت دے دیا. اس نے پاکستان سپریم کورٹ بار کی تو دعوت قبول کر لی، اختتامی دعوت، اختتامی خطاب اور اختتامی وہ اشعیہ، لیکن سپریم کورٹ کا نہیں قبول کیا. سرکاری خرچے پہ ہونا تھا اور اس میں تقریباً 70 سے 80 لاکھ روپیہ خرچ آنا تھا. تو انہوں نے کہا جی میں خزانے پہ اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں لوں گا، ہاں سپریم کورٹ بار کی وہ دعوت لے لوں گا، وہ اشعیہ قبول ہے. یہ اشعیہ قبول نہیں ہے جو سرکاری خرچے پہ کیا جائے. یہ یوتھڑ قوم کو اب پتہ چلا کہ اصل کون ہوتا ہے ملک کا وفادار. یہ ہوتا ہے وہ بندیال جیسے یا یہ ثاقب ناصور جیسے غدار نہیں ہے. تو اب انشاءاللہ انہی دنوں میں ہی ہو سکتا ہے، ہفتہ یا اتوار کو یا پیر کو یا منگل کو، اسی دوران ہی یہ منظور ہو جائیں گی ترامیم بھی، اور انشاءاللہ پھر کرپشن کا دروازہ ہمیشہ کے لیے عدلیہ سے بند ہو جائے گا اور کرپٹ ججوں کا راستہ بھی بند ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اور دعا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما. ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما. اور اسی طرح ISI چیف ہیں اور جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں، وفادار ساتھی ہیں افواج پاکستان میں، ان سب کی حفاظت فرما. اور یا اللہ جتنی بھی پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں بلوچستان میں کام کر رہی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور ان سب کو فتح عطا فرما اور دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اور یا اللہ جو بھی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ یا باری تعالیٰ کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، یا اللہ ان کو یا تو ہدایت نصیب فرما، اور ان کرپٹ ججوں اور کرپٹ وکیلوں کو ہدایت نصیب فرما. اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما. اور یا اللہ ملک کے پاکستان میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس موقع پہ ملک پاکستان کی عزت رکھ لے. CPEC کا افتتاح، CPEC 2 کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اس میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما. اور یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما. اور یا اللہ ملک پاکستان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قیامت تک قائم و دائم رکھ. اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات میں آسانی پیدا فرما. اور جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک کے وسیلے سے ان کو اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما. اور یا اللہ خاص کرم فرما، رحم فرما. جتنے بھی قرض دار ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما. اور یا اللہ جو بھی یا باری تعالیٰ پریشان ہے کسی بھی وجہ سے، بجلی گیس کے بلوں کی وجہ سے، ان سب کی مشکلات دور فرما، ان سب کے میں آسانیاں پیدا فرما. جو بچیاں جوان ہیں، اولاد گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما.
شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پانچوں وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔